بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے لاہور میں ہونے والے ربیع الاول اسپیشل کے حوالے سے میڈیٹیشن سیشن کی ریکارڈنگ ہے۔ جو لوگ ہمارے پاس آئے تھے اس سیشن، ان کا بہت شکریہ۔ جو نہیں آ سکے تھے یا آئے تھے اور دوبارہ وہ میڈیٹیشن انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اتنے ہی اہتمام محبت سے ایئر فون لگا کے ریلیکس ہو کے سنیں تو وہی کیفیات آپ کو، روحانی کیفیات دوبارہ ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے۔ ہم اس طرح کے سیمینارز، میڈیٹیشن گروپ ہپنوسس سیشن ڈفرینٹ سٹیز میں کرا رہے ہیں۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی میں مینلی ہم نے کرایا، یہاں پہ آڈینس زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ دوسرے شہروں کے لوگ ہمیں یہ اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں بھی کروایا جائے، تو اس کے لیے میں اسپیشل آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہماری آڈینس میں کس کس شہر کے کتنے کتنے لوگ ہیں۔ جہاں اتنے لوگ ہوں کہ وہاں پہ ہپنوسس سیشن پلان کیا جائے تو ہم کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ جہاں جہاں سے آپ ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں، اپنے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اپنے سٹی کا نام جو ہے آپ یہاں پہ یوٹیوب کمنٹ میں ڈال دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے شہر کے کتنے لوگ ہیں، کیا وہاں آگے ایسا سیشن کروایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور اگر آپ کسی ایسی پوزیشن پر ہیں کہ آپ کچھ آڈینس کو گیدر کر کے لا سکتے ہیں تو یہ بھی ہمیں کمنٹ میں بتا دیں، ہمارے لیے یوزفل ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اب ہم اپنے لاہور سیشن کی طرف چلتے ہیں، اس سیشن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں۔ آپ سب کو اس خوبصورت مراقبہ میں خوش آمدید۔ میرا نام ضلع عمر سلیمان ہے۔ آئی ایم اے سائیکالوجسٹ اور مائنڈ پاور آرٹسٹ کے اسلام آباد آفس میں ایز اے ٹرینر کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں۔ مائنڈ پاور آرٹسٹ ایک مائنڈ سائنسز کی ایسی آرگنائزیشن جو کہ فری تعلیمات مہیا کر رہی ہے، سیلف ہیلپ کی ایسی ٹیکنکس پرووائڈ کر رہی ہے جس کو پریکٹس کر کے آپ لوگ نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی قسمت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنی پرسنالٹی کو گروم بھی کر سکتے ہیں۔ مائنڈ پاور آرٹسٹ سروسز بہت سی پرووائڈ کری ہے جس میں اورا کلینزنگ آتی ہے اور بوسٹنگ، جس سے آپ کے اورا کی بلاکیجز ریموو ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ مائنڈ سائنسز بہت سی ڈس آرڈرز کی ہیلنگ بھی کر رہی ہے۔ مائنڈ پاور آرٹسٹ کے بانی صوفی اویسی سر کا جو تعارف ہے وہ کہ سلسلہ چشتیہ کے خلیفہ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ مائنڈ سائنسز کے ٹرینر بھی ہیں۔ مائنڈ پاور آرٹسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھنے کے سر کی دو مین وجوہات تھی۔ سب سے پہلے مائنڈ سائنسز اور علم نفسیات اور علم روحانیت، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ملتی جلتی ہیں، ان میں بہت سی چیزیں کامن ہیں۔ آپ نے ان تینوں کامن چیزوں کو انٹیگریٹ کر کے ایک بہت ہی اعلیٰ ماڈیول ٹریننگ کا بنایا ہے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں سر اویسی کو کہ وہ اسٹیج پہ اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے حوالے سے خوبصورت محفل مراقبہ ہم نے ترتیب دی ہے، جس میں ہم آپ کو ایجوکیٹ بھی کریں گے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہر مسلم کی خواہش ہے، ہم اس کو کیسے اس کے اہل بن سکتے ہیں، اس کے امکانات کو کیسے ہم زیادہ کر سکتے ہیں، ہم اس پہ چھوٹی سی گفتگو کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگ آئے میڈیٹیشن سیشن کے لیے، لیکن یہ سب کچھ اسی کی تمہید ہے، اسی کا ہم سٹارٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو بھی غور سے سننا ہے۔ اور اس کے بعد صرف دو ہم نعت شریف پڑھیں گے، وہ اس لیے کہ آپ محبت رسول آپ کے اندر تازہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہم مراقبہ شروع کریں گے۔ تو یہ آپ کا سارا سیشن ابھی سے سٹارٹ ہو رہا ہے جس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹاپک کا عنوان ہے تربیت نفس برائے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، آپ لوگوں نے اپنے فون سائلنٹ کر دینے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے فون سائلنٹ کر دیجیے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی کہ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان کو اللہ پاک نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کسی مسلم کے خواب میں آ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص مہربانی ہے۔ اچھا، واضح رہے کہ شیطان رب کے خیال سے کسی کو بہکا سکتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک حکایت واقعہ ہمیں ملتا ہے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جب وہ اپنی تربیت، مجاہدات، مراقبات سے گزر رہے تھے، تو ان کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ بہت زیادہ اپنی مجاہدات اور محنت اور عبادات ذکر اذکار کر رہے تھے تو ایک ایسی سٹیج آئی
کہ ان کو آواز آئی، آسمان سے بادل گرجے اور ان کو آواز آئی کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، میں تمہارا رب تم سے مخاطب ہوں اور میں تمہاری عبادت اور ریاضت سے بہت خوش ہوا ہوں، میں نے اس خوشی میں تمہاری نمازیں معاف کی۔ یہ شیطان تھا جو ایسے بول رہا تھا۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھا ملتا ہے کہ آپ نے سوچا، آپ کے دل میں یہ خیال آیا، خیال بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں، فرشتے ڈالتے ہیں، کہ عبادت انبیاء کی معاف نہیں ہوئی، نماز ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفہ ہمیں دیا، آپ سے بڑھ کر تقوی مجاہدہ کس کا تھا؟ جب آپ سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، آپ تو ساری ساری رات نماز ادا کیا کرتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری نماز رب معاف کر دے؟ تو اس لاجک سے آپ نے پہچانا کہ یہ شیطان ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں یا آپ سے منسلک کسی بھی ایسوسیٹڈ چیز سے کی صورت میں، خیال میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اس حدیث پاک کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، آواز میں، خیال میں یا آپ سے منسوب کسی بھی چیز میں شیطان اس کی صورت میں نہیں آ سکتا، اس کے ذریعے کسی مسلمان کو بہکا نہیں سکتا۔ کیا کیا چیزیں آپ سے منسوب ہیں؟ مسجد نبوی شریف، روزہ مبارک کی جالیاں، گنبد خضرا، آپ کی دستار مبارک، جبہ مبارک، منہ مبارک، آپ کے کوئی بھی کپڑے مبارک یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو حضور سے منسلک ہے، حضور سے منسوب ہے، شیطان اس کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی کہ براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرنور مبارک چہرہ پوری آب و تاب سے انوارات کے ساتھ کسی کو نظر آئے، سب سے بہترین زیارت ہے۔ آپ کا جسم مبارک نظر آنا، آپ سب کو نور کی صورت میں دیکھنا، آپ کے جسم مبارک کا کوئی ایک عضو نظر آنا۔ ہم لوگ کمزور اعمال والے لوگ ہیں، زیارات ہوتی ہیں جن کو بھی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو پہلی والی صورت میں بھرپور زیارت ہوتی ہے۔ ادروائز کسی کو صرف آپ کے ریش مبارک نظر آ جاتی ہے، کسی کو آپ کی آنکھیں مبارک نظر آتی ہیں، کسی کو آپ کی زلفیں نظر آتی ہیں، کسی کو آپ کے پیر مبارک نظر آتے ہیں، کسی کو صرف احساس ہوتا ہے کہ آپ موجود ہیں۔ تو یہ تمام صورتیں، جسم کا کوئی ایک عضو بھی نظر آنا، یہ زیارت ہے، زیارت ہی کے مترادف ہے، اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ کی آواز سننا، آپ کی طرف سے کوئی پیغام آنا، آپ کے روزہ مبارک کو دیکھنا خواب میں، آپ کے نالین پاک کو دیکھنا، گنبد خضرا کی زیارت کرنا خواب میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی پیغام ملنا کہ کسی نے کوئی پیغام دیا ہے، کوئی جاننے والا خواب میں ملا ہے اور اس نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ حضور کا یہ پیغام ہے آپ کے لیے، یا آپ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں، تو یہ بھی ایک روحانی لنک اور آپ سے محبت، آپ سے رابطے کی نشانی ہے۔ آپ کا سراپا مبارک دیکھنا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ سامنے سراپا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن آپ کو تفصیلی چہرہ، خد و خال، انوارات اس طرح نظر نہیں آ رہے، یہ بھی زیارت ہے۔ آپ کو یہ احساس ہونا کہ خواب کے دیوار کے دوسری طرف حضور موجود ہیں، یا کسی گھر کے دوسرے کمرے میں موجود ہیں، یا کسی ساتھ والے گھر میں موجود ہیں، یہ بھی ایک زیارت ہے، زیارت قربت کی ایک فارم، ایک کیٹیگری ہے۔ کسی نے کوئی آپ کو تحفہ دیا اور یہ پیغام دیا کہ یہ حضور کی طرف سے تحفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے تحفے عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک، کپڑے مبارک، یعنی کہ یہ میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں، اس سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز جو ہے وہ زیارت ہوتی ہے، زیارت کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سب زیارت عطا فرمائے۔ زیارت کس کو ہو سکتی ہے، کس کو نہیں ہو سکتی، یہ سب سے اہم آج کی سلائیڈ ہے۔ نیک متقی تقوی والے انسان کو، اولیاء اللہ کو، بزرگوں کو، پہنچے ہوئے لوگوں کو زیارت ہو سکتی ہے۔ ہماری طرح کمزور اعمال والے لوگوں کو بھی زیارت ہو سکتی ہے، گناہگار انسانوں کو بھی زیارت ہو سکتی ہے، امیروں کو بھی ہو سکتی ہے، بادشاہوں کو بھی ہو سکتی ہے، فقیروں کو بھی ہو سکتی ہے، بچوں کو ہوتی بھی ہے، بڑوں کو، مرد عورت۔ کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ کسی کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ حضور چاہیں تو گناہگاروں کو بھی اپنی زیارت عطا فرمائیں اور اس زیارت کے صدقے ان کو ہدایت دے دیں، چاہیں تو ایک متقی جو ہے 40 سال عبادت ریاضت میں لگے رہے، ان کو زیارت نہ ہو۔ زیارت ایک عطا ہے، ایک تحفہ ہے، کسی کو بھی عطا ہو سکتی ہے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی وقت، کسی بھی کنڈیشن میں۔ لیکن وہ کیا چیزیں ہیں جو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ
بنتی ہیں اور بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلے کسی کا عقیدہ درست نہ ہونا، عقیدے میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، یہاں میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ جو حدیث پاک ہم نے شروع میں پڑھی، ان کا ماننا ہے کہ یہ صرف حدیث پاک ان لوگوں کے لیے تھی جو حضور کے ساتھ تھے، یعنی کہ صحابہ اکرام، کہ انہوں نے اگر حضور کو خواب میں دیکھا تو یہ بتایا گیا کہ آپ نے حضور ہی کو دیکھا۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ صحابہ کے بعد میں آنے والے لوگوں کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ غلط ہے اور یہ ان کا لمیٹنگ بلیف ہے۔ یاد رکھیں ہمارے عقیدے سے باہر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہمارے دل میں آتے ہیں کہ زیارت تو صرف نیک لوگوں کو ہوتی ہے، متقی لوگوں کو ہوتی ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے زیارت کیسے ہو سکتی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے بھلا کیوں زیارت ہوگی، کیسے ہوگی، میں نے کون سے نیک کام کیے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں کم گو ہوں، کم اعمال والا ہوں۔ یا وہ لوگ، یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، یہ بھی ایک وجہ، ایک رکاوٹ بن سکتی ہے زیارت کے راستے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر خوش نہ ہونا، خوشی محسوس نہ کرنا، راحت محسوس نہ کرنا، درود پاک نہ پڑھنا، محبت کا احساس نہ ہونا، بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، اور یہ بھی وہ ایک سبب بن سکتا ہے کہ کسی کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا نہیں ہو رہی ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سب نے اپنا اپنا انالیسس کرنا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کا غلط یا لمیٹنگ بلیف ہے تو آپ نے اس کو بریک کرنا ہے، اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے آپ نے، تاکہ ہماری اپنی جو رکاوٹ، جو پردہ ہم نے خود اپنی سوچ کی وجہ سے زیارت کے راستے میں ہم نے لگا رکھا ہے، وہ ختم ہو جائے، وہ پردے ہٹ جائیں اور ہمارے امکانات زیارت کے زیادہ ہو جائیں۔ اچھا، یہ بھی ایک خاص بات کہ زیارت ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے، ایک عطا ہے، حضور کی محبت ہے۔ زیارت عطا ہونا ایک بات ہے، انسان کا نیک متقی ہونا ایک الگ بات ہے۔ یہ دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بہت متقی ہے، اللہ کے نزدیک بہت مقام ہے اس کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے بہت محبت فرماتے ہیں، لیکن اس کو زیارت نہیں ہوئی، اور ایک کمزور اعمال والے کو زیارت ہو گئی ہے۔ تو زیارت اٹ سیلف ایک تحفہ، ایک عطا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کی درجہ بندی ہو رہی ہے اور زیارت والے جو باقی لوگوں سے اللہ کے نزدیک اعمال میں اوپر ہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اعمال الگ ٹھیک کرنے ہیں اور زیارت کا اہل ہم نے الگ بننا ہے۔ کچھ طریقے جن سے ہم اپنی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔ عقیدہ، جیسے ہم نے بات کی، اپنا عقیدہ درست کر لیں، اپنے لمیٹنگ بلیف ختم کر لیں کہ جی مجھے زیارت نہیں ہو سکتی، میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں نے یہ گناہ کیا تھا تو میں یہ کرتا ہوں، مجھے نہیں ہو سکتی زیارت۔ یہ آپ کا لمیٹنگ بلیف ہے۔ اگر یہ آپ کا بلیف ہے تو پھر آپ کو زیارت نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھے جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو یہ اپنا بلیف آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا کریں، ذکر کیا کریں، ذکر کی محفل میں بیٹھا کریں، محبت سے بیٹھا کریں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر پیدا کریں، اس کو بڑھائیں، درود پاک پڑھا کریں، محبت سے پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک درود پاک پڑھنے کا خاص طریقہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ درود پاک اس طرح پڑھیں۔ درود پاک ہم جب پڑھتے ہیں اس میں دو ہستیوں کا ذکر آتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا، ایک اللہ کو مخاطب کرتے ہیں، اللہم صلی علی، اے اللہ درود بھیج محمد اور آل محمد پر۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ درود پاک اس طرح تنہائی میں بیٹھ کے باوضو ہو کر درود پاک اس طرح پڑھیں کہ آپ یہ تصور اور محسوس کریں کہ آپ کی اللہ پاک کی ذات مبارک کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تکون ہے، ایک تکون کی صورت میں آپ تینوں موجود ہیں، کنیکٹڈ ہیں، اور اس تکون کی کیفیت میں، اس حضوری کی کیفیت میں درود پاک پڑھیں۔ ایک بہت زبردست اور بہت خوبصورت طریقہ ہے یہ درود پاک پڑھنے کا۔ یاد رکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں۔ جو قرآن نے ہمیں بتایا معراج کا واقعہ، قرآن نے تو ہمیں ایک معراج کے واقعے کی ہمیں آیت کی صورت میں نشاندہی کی، باقی ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن، ہر شب، ہر لمحہ اللہ کی حضوری میں گزرتا تھا، گزرتا ہے۔
اس کا ثبوت ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم اپنے رب کو، اپنے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک اللہ کو مخاطب کر کے اللہ کی حمد بیان کرتے کرتے ہم ایک دم حضور کو مخاطب کر کے کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کی حضوری میں ہوتے ہیں۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کا خاص طریقہ ہے، آپ لوگوں کو سب کو اس کی اجازت ہے، ٹیونمنٹ آپ پڑھیں اس درود پاک کو، آپ کو ایک الگ لطف، ایک الگ سرور محسوس ہوگا۔ حضور کی آل سے محبت، اگین یہ بہت بڑی شرط ہے، روحانیت کی سیڑھی ہے ایک بہت بڑی، حضور کی آل سے محبت کرنا۔ حضور کے نام سے، آپ کے ذکر سے، آپ سے منسلک کسی بھی بات، کسی بھی چیز، کسی بھی واقعہ، کسی بھی ایونٹ سے عزت، ناموس، ادب، احتیاط سب سے بڑی چیز ہے۔ چھوٹی چھوٹی احتیاط کے اوپر بہت بڑی بڑی نوازشیں ہو جاتی ہیں، زیارات عطا ہو جاتی ہیں، ایک خیال کے آنے پہ، ایک بات کے کہنے پہ، ایک سوچ کے پیدا ہونے پہ بھی مرتبے بڑھ جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے کہ ایک چھوٹے سے خیال سے، چھوٹی سی احتیاط کی غلطی سے درجے کم بھی ہو جاتے ہیں، پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ سوچ کی پکڑ، زبان کی پکڑ، اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا۔ ذہنی سکون، ذہنی سکون اس لیے کہ ذہنی سکون ہوگا تو انسان اچھے طریقے سے گہری نیند سوئے گا اور ریلیکس ہو کے سوئے گا، تو ہی کوئی بھی خواب آئے گا۔ تو خوابوں کے آنے کے لیے بھی ذہنی سکون ضروری ہے، رضا اور توکل کی کیفیت یہ بھی ضروری ہے۔ اس کو سائنس کی زبان میں بات کریں تو ریلیکس مائنڈ، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ اس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر ایک چھوٹا سا طریقہ ہے، یہ بھی آپ سب کر سکتے ہیں، حضوری اس کو میں کہوں گا، کبھی کبھی ایسا کیا کریں، بہت کم، بہت زیادہ نہیں کرنا، بہت کم، مہینے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کے دن تصور کریں، احساس کریں، محسوس کریں کہ آپ روزہ مبارک کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں فرش پہ، ادب سے ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے وہاں کھڑے ہو جایا کریں کچھ دیر، کوئی سا درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا سلام پڑھ لیں، کوئی اپنی دل کی بات کہہ دیں، اپنی طرف سے حضور کے بارے میں کوئی لکھا ہوا جملہ، کوئی جو آپ کی اپنی زبان ہو، اپنے خیالات ہوں، اس کو ادب کے ساتھ سر جھکائے، آنکھیں نیچے رکھے، اس کو پیش کر دیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اسی کیفیت میں ادب سے واپس آ جائیں۔ نظریں نہیں اٹھانی، کوئی ویژولائزیشن نہیں کرنی، آگے پیچھے کی چیزیں نہیں سوچنی، ادب سے سر جھکائے اپنا کام کرنے اور واپس آ جانا ہے۔ یہ کام آپ ریگولرلی کیا کریں، ہر جمعے کو کریں، آپ کی وہاں حاضری لگتی رہے گی، حضوری ہوتی رہے گی۔ ہم نہ بھی وہاں کے تمام روحانی مخلوق اور ہستیوں کا دیدار کر سکیں تو وہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ آخری بات سب سے امپورٹنٹ، طلب میں شدت۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے اپنے بزرگ سے کہا کہ جی حضور، مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ شوق ہے، مجھے اس کا کوئی حل بتا دیں، مجھے اس کا کوئی طریقہ بتا دیں، کوئی نسخہ بتا دیں۔ تو بزرگ نے ان کو کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ اور بزرگ نے کہا کہ آپ نے کل شام کو میرے پاس آنا ہے، اور ٹھیک اس وقت سے لے کر کل شام تک پانی نہیں پینا آپ نے۔ تو وہ شخص جو زیارت کے لیے اس کو طلب تھی، خواہش تھی، وہ اس شرط پہ آمادہ ہو گیا، اور اس نے آج کا دن اور کل کا دن پورا بغیر پانی پیے گزارا، اور شام کے بعد حاضر ہو گئے حضور حضرت صاحب کے پاس۔ حضرت صاحب نے کیا کیا، حضرت صاحب نے ایک بہت پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا، مرغن غذائیں تھیں، مسالے دار اور بہت کچھ لیوش ڈنر تھا۔ حضرت صاحب نے ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اور شرط وہی رکھی، پانی نہیں پینا، پانی پینے کی اجازت نہیں ملی۔ جب وہ سیراب ہو کر انہوں نے کھانا کھا لیا تو پھر حضرت صاحب نے فرمایا اب آپ گھر چلے جاؤ، اور صبح فجر کے بعد میرے پاس آ جانا، میں آپ کو وہ قیمتی راز بتا دوں گا جو زیارت کے لیے راز۔ تو صاحب چلے گئے، پہلے ہی 2 دن کے پیاسے تھے، اوپر سے مرغن غذائیں انہوں نے کھائی، مسالے دار، پانی کی طلب بہت زیادہ بڑھ گئی، تو نہ ٹھیک طرح سے سو سکے، نہ نیند پوری ہوئی، نہ آرام ہوا، کچی پکی نیند میں رات گزاری انہوں نے۔ صبح آ گئے اور حضرت سے کہا حضرت صاحب میں نے شرط پوری کر دی، اب مجھے آپ وہ ذکر، وہ تحفہ عنایت فرمائیں۔ تو بزرگ نے پوچھا جی ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، ان سے پوچھا کہ رات خواب میں کیا دیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جتنی بار بھی آنکھ لگی، جتنی بار بھی خواب دیکھا، خواب میں پانی ہی پانی دیکھا، اپنے آپ کو پانی میں دیکھا، پانی پیتے ہوئے دیکھا، پانی برستے ہوئے دیکھا، پانی ہی پانی خواب میں دیکھا۔ تو حضرت صاحب نے ان کا جو سمجھانا چاہتے تھے وہ سمجھا چکے تھے، پھر ان کو پانی پلایا، پانی سے سیراب کرایا، پھر بتایا، پھر سمجھایا کہ جس چیز کی طلب شدت اختیار کر جائے،
ہمارے نفس میں، ہمارے روح میں، ہماری دل میں، ہمارے ذہن میں، ہماری نفسیات میں، ہمارے خون کی رگوں میں، تو وہ چیز خود بخود ہمیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ زیارت کے خواہش مند ہیں تو زیارت کی طلب کو اسی طرح آپ نے پکانا ہے، اسی طرح اپنے اندر تک گہرائی سے اتارنا ہے، اور بار بار انشاءاللہ بار بار زیارت ہوگی، بہت اچھی زیارات ہوا کریں گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور زیارت کے خوشفان تمام افراد کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور زیارت عطا فرمائے، بار بار عطا فرمائے۔ پیچھے جو ہم نے بات کی تھی کہ زیارت کس کس کو ہو سکتی ہے، ایک پوائنٹ مس کر دیا میں نے، زیارت غیر مسلمس کو بھی ہو سکتی ہے۔ حضور چاہیں صاحب اختیار ہیں، چاہیں جس کو چاہیں زیارت عطا کریں۔ ایسے کیسز ہیں، ایسے لوگ رپورٹ کرتے ہیں جو نان مسلم ہیں، ان کو زیارات ہوئی، بعد میں وہ پھر اسلام انہوں نے قبول کیا۔ تو حضور جس کو چاہیں زیارت عطا کر سکتے ہیں، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، لمیٹیشن صرف ہمارے اپنے ذہنوں میں ہوتی ہے۔ اب یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک کریں گے۔ بریک کا مطلب ہے میں بریک کروں گا، ڈاکٹر نام صاحب آئیں گے، 2 نعت شریف پیش کریں گے۔ نعت شریف آپ لوگوں نے محبت سے، عقیدت سے سننی ہی سننی ہے۔ ایک خاص بات، ذہن کو پرسکون رکھنا ہے، جس کو ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں سائنس کی زبان میں۔ پرسکون ہو کے ذہن ڈھیلا، جسم ڈھیلا، اعصاب ڈھیلے، سارے خیالات خالی، توجہ سے حضور کی محبت ایک لنک بنائیں، اور لنک بنا کے وہ نعت کے خوبصورت الفاظ جو ہیں ان کو پوری توجہ سے، حضوری سے، مائنڈ فلنس سے ان کو سنیں۔ اس سے آپ کی وہ کیفیت ڈیولپ ہوگی، جس کے بعد ہم نے وہ خوبصورت مراقبہ کا سیشن کرنا ہے۔ تو آپ نے اسی خوبصورت اہتمام سے یہ نعت شریف سننی ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ مل کے پڑھ لیجیے ادھر، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی۔ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی۔ یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون ہوں میں اب تک، یاد مصطفیٰ کی قسم
پرسکون ہوں میں اب تک، اب تک تم بھی نام لو ان کا، گھر میں روشنی ہوگی، تم بھی نام لو ان کا، دل میں روشنی ہوگی۔ بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز،
جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے. محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. آخری شعر ہے، ذرا توجہ کیجیے گا. میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میری حیات کا دارو مدار آپ پہ ہے. میری حیات کا دارو مدار آپ پہ ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. چھوٹا سا میں آپ کو متعارف کراؤں گا کہ ہم اس مراقبہ سیشن میں کیا کریں گے. کعبۃ اللہ سے آپ سب واقف ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو کعبۃ اللہ کی روحانی فیوز و برکات آپ کو بتاؤں گا. فرش کعبہ، سفید سنگ مرمر فرش کعبہ. ایک تو اس کی ٹائل انہوں نے اتنی اچھی لگائی ہوتی ہے کہ وہ گرم نہیں ہوتی، ٹھنڈک راحت دیتی ہے. اب روحانی تاثیر اس کی یہ ہے کہ روحانی تاثیر حاصل کیسے ہوگی؟ جب آپ اس کیفیت میں اس چیز کو تصور کریں گے، محسوس کریں گے، اپنی اویئرنیس میں وہ چیز لے کر آئیں گے اور اس کو پریکٹس کریں گے تو روحانی فیوز و برکات آپ کو ملیں گے. کعبۃ اللہ کی جو زمین ہے، اس کا جو ڈی این اے ہے، ایک ایسا خاص ڈی این اے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس اللہ کے گھر کی برکت سے کہ آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں اور جو جائیں گے دیکھیں گے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جا کے بیماروں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، جن کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف ختم ہو جاتی ہے، جن کو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، آسانی راحت ملتی ہے. یہ وہاں کی خوبصورتی ہے. پھر یہ کہ یہاں کی جو فرش کی خصوصیت ہے نا، آپ اگر فرش کے اوپر تصور کیفیت کے ساتھ اگر آپ چلیں تو آپ اس تصور اور کیفیت کے ساتھ فرش کعبہ پہ چلیں کہ ہر آپ ایک قدم کے ساتھ وہ ٹھنڈک جو آپ کو اپنے پیروں میں محسوس ہو رہی ہے، وہ ٹھنڈک آہستہ آہستہ آپ کے پاؤں سے ٹریول کرتی ہوئی پورے جسم آپ کی روح تک آ رہی ہے، آپ کے دل کو تاثیر دے رہی ہے، آپ کے ذہن کو تاثیر دے رہی ہے. صرف آپ تصور کریں گے تو ایسا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ وہاں کی خاصیت ہے. اس کو ہم مطاف کہتے ہیں. خانہ کعبہ کی غلاف کعبہ، کالا سیاہ غلاف کعبہ کے ارد گرد جو ساری اوپن ایئر جو جگہ ہے اس کو مطاف کہتے ہیں. یہاں پہ طواف تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اس پوری جگہ کے اوپر بہت زیادہ انوارات ہوتے ہیں، نورانیت ہوتی ہے، روحانی ٹریفک ہوتی ہے بہت زیادہ. عرش سے لے کر زمین تک ہر وقت فرشتوں کی آمد و رفت، روحانی محفلیں، روشنیاں، انوارات، بزرگوں ہستیوں کا آنا جانا، محفلیں منعقد ہونا، یہ سب کچھ یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ تصور میں بھی جایا کریں، طواف کیا کریں، فرش پہ چلا کریں، نماز پڑھا کریں. باب کعبہ، کعبہ کے اندر داخل ہونے کا راستہ. یہاں پہ اسپیشل روحانی پروٹوکولز، روحانی گارڈز ہوتے ہیں. اللہ والوں کی یہاں ڈیوٹی ہوتی ہے
تو یہاں پہ خاص طور پہ لوگ دعا مانگتے ہیں، دعا کی قبولیت کی خاص جگہ ہے، اپنی عرضیاں پیش کرنے کی خاص جگہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ فرشتے، اللہ والے، روحانی گارڈز موجود ہوتے ہیں۔ حتیم، یہ سیمی سرکلر پورشن حتیم اس کو کہتے ہیں۔ حتیم کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ظاہری طور پر نہیں، روحانی طور پر یہاں پہ ہر وقت ایک سے زیادہ کئی اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اس جگہ پہ اولیاء اللہ ہر وقت یہاں موجود ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ جب کوئی ایک بھی اللہ کا ولی یہاں پر موجود نہ ہو۔ تو اس جگہ جانے کی اپنی فضیلت ہے، اس نیت سے جائیں، اس خیال سے جائیں تو ہمیں اس کے فیوز و برکات بھی مل سکتے ہیں، لیکن ادب ضروری ہے اپنی جگہ۔ اسی حتیم کے اوپر، خانہ کعبہ کے اوپر ایک چھوٹا سا پرنالہ ہے جسے مذاب رحمت کہتے ہیں۔ اس کو مذاب رحمت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں سے رحمت ٹپکتی ہے جب کبھی بارش ہوتی ہے۔ یہاں سے جو پانی نیچے گرتا ہے، لوگ اس پانی سے سیراب ہونا بہت پسند کرتے ہیں، اس بارش کے پانی سے نہانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے ہر وقت، جیسا کہ میں نے کہا یہاں انوارات ہوتے ہیں بہت زیادہ، اسی پر نالے سے ہر وقت انوارات ٹپک رہے ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے انوارات، مختلف طرح کے انوارات، نور، روشنیاں، اللہ کا رنگ۔ یہاں سے جیسے پانی گرتا ہے ایسے ہی ہر وقت یہاں سے انوارات ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی جائیں اس پر نالے کے نیچے ضرور کھڑے ہوا کریں، اس تصور اور اس احساس کے ساتھ کہ آپ وہ انوارات لوٹ سکیں، کیش کر سکیں، ان کو اپنے اندر سمو سکیں۔ جب نیچے سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس طرح کا ویو بنے گا اس کا۔ حجر اسود ہم جانتے ہیں جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق سفید رنگ کا پتھر تھا، ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اس میں ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہے، ہمارے غم ایبزارب کر لیتا ہے، ہماری تکالیف یہ ایبزارب کر سکتا ہے، ہمارے گناہ، ہماری کمزوریاں، ہماری بیماریاں، نفسانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کو ایبزارب کر سکتا ہے۔ اس نیت اور اس یقین کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی کلینزنگ ہو رہی ہے، جیسے ایک ایکس رے کی مشین سے ایکس ریز نکلتی ہیں اور آپ کے جسم کے دوسری طرف کراس کر جاتی ہیں، اسی طرح یہاں سے روحانی ریز نکلتی ہیں، آپ کو کلینز کرتی ہیں، آپ کی چیزیں ایبزارب ہو جاتی ہیں اور آپ کلین۔ اسی طرح کعبہ کا جو فرش ہے اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جب ہم کعبہ کی فرش پہ چلتے ہیں یا وہاں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں کی زمین ہمارے گناہ ایبزارب کرتی چلی جاتی ہے، ہمارے گناہوں کا بوجھ، ہمارا ایموشنل بیگیج، ہمارا سائیکولوجیکل بیگیج، اعمال کی کمزوریاں، وہ فرش جو ہے اپنے اندر ایبزارب کرتا جاتا ہے اور ہمیں کلین کرتا جاتا ہے۔ اور اس کعبہ کی مطاف کی جو فضا ہے اس میں جیسے جیسے ہم پھرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، تو ہمارا جسم، ہماری روح، ہمارا نفس معطر ہو جاتا ہے وہاں کے انوارات سے، وہاں کی خوشبوؤں سے، وہاں کی روشنیوں سے، وہ ہمارے اندر گزرنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہم پیور اور کلینز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 115، اور تم جدھر بھی دیکھو، جدھر بھی رخ کرو، اللہ کا چہرہ۔ غلاف کعبہ کے اوپر ایک سیلف پرنٹ ہے جس میں اللہ لکھا ہوتا ہے، سیلف پرنٹ کے اندر اللہ لکھا ہوتا ہے غلاف کعبہ کے، اس کے غلاف کے اندر بہت زیادہ، مطلب ملٹیپل ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے، شاید آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہو۔ تو یہاں پہ جب ہم کعبہ جاتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، صرف ہماری وہ ایک ڈائمینشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہماری ٹائم اینڈ اسپیس ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شہرگ سے بھی قریب ہے، ہر طرف اللہ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ شہرگ سے بھی قریب ہے، صرف ہم نے ایک اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ چینج کرنی ہوتی ہے، ایک اپنی ٹائم اینڈ اسپیس، جیسے ایک ریڈیو کی فریکوینسی ٹیون کی جاتی ہے نا، ایسے ہی ہم نے اپنی مائنڈ کی ایک فریکوینسی کو ٹیون کرنا ہوتا ہے، وہ ایگزیکٹ ٹیوننگ ہو جاتی ہے، اور ہم اس فریکوینسی پہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی وائبریشنز ہیں، انوارات ہیں، نور ہیں، اللہ کا جلوہ ہے، اللہ کا نور ہے، ہم اس پہ ٹیون ہو سکتے ہیں اور اس قربت کو محسوس کر سکتے ہیں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہاری شہرت سے بھی قریب ہوں اور تم جہاں دیکھو اللہ کا چہرہ۔ یہ تھوڑی سی تیاری تھی ہماری مراقبہ کے لیے۔ مسجد نبوی شریف، یہ مسجد نبوی شریف کا فرنٹ ہے، یہ جو سامنے فرش نظر آ رہا ہے یہ مسجد کے فرنٹ سائڈ باہر والا صحن ہے جہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ جو مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اس طرف فیس کر کے نماز پڑھتے ہیں جہاں سے اس وقت یہ کیمرہ کی اسکرین لی گئی ہے،
اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گنبد خضرا بہت زیادہ کلیئر نظر آتا ہے. تو مراقبے میں بھی ہم انہی جگہوں پہ ابھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. چھوٹی سی بات، مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے؟ پرسکون ذہنی اور جسمانی کیفیت میں آپ کو گائیڈ کروں گا، آپ نے کرتے چلے جانا ہے. ایک ہوتا ہے گائیڈڈ مراقبہ، جو میں آپ کو مراقبہ بھی کرواؤں گا. اس میں صرف اور صرف آپ نے یہ کرنا ہے، اپنے ذہن اور جسم کو پرسکون کرنا ہے، جسم کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، خیالات کو ذہن سے نکال دینا ہے. اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو یہ الاؤ کرنا ہے آپ نے کہ وہ میری آواز کے ساتھ جو میں بول رہا ہوں اس کے ساتھ وہ آپ کا ذہن بہتا چلا جائے، آپ کا نفس ساتھ ساتھ ٹریول کرتا چلا جائے. یہ آپ کے ذہن کی صلاحیت ہے کہ کتنی جلدی میری آواز کے ساتھ ٹیون ہو کے اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف اپنے لاشعور کو اجازت دینی ہے، الاؤ کرنا ہے. اپنے اندر آپ نے اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں اپنے آپ کو الاؤ کرتا ہوں کہ میں نے سر کی آواز کے ساتھ اس کیفیت میں جانے اور سارے انوارات حاصل کرنے. بس اتنی سی سائنس ہے اس کی. تو آپ نے جسم ذہن ریلیکس کرنا ہے اور بالکل میری آواز کو جیسے میں بول رہا ہوں تصور اور محسوس کرتے چلے جانا ہے. باقی آپ کا مراقبہ خود بخود ہوتا چلا جائے گا. مراقبہ ہمارا تھوڑا سا طویل ہوگا، میں وہاں بیٹھ جاؤں. مراقبہ ایک بہت خوبصورت مشق ہوتی ہے، ایک بہت خوبصورت ذہنی مشق ہوتی ہے، جس میں ہم ایک آرام دہ پوزیشن لیتے ہیں، ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہیں، جسم اور ذہن کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں، ذہن کو خیالات سے خالی کرتے ہیں اور اس مراقبے کی کیفیت میں کھو جاتے ہیں جو مراقبہ ہمیں کروایا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تصور اور محسوس کریں کہ آپ نے اپنے ذہن کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، آپ نے اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا. ایک دم اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں. تصور اور محسوس کریں کہ آپ کے پاؤں بالکل ہلکے، بالکل ریلیکس ہو گئے ہیں، اتنے ہلکے، اتنے ریلیکس ہو گئے ہیں کہ آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کے پاؤں آپ کے ساتھ موجود ہیں. تصور اور محسوس کریں کہ آپ کی لیگس، آپ کی ٹانگیں ہلکی ہو رہی ہیں، ریلیکس ہو رہی ہیں. ان میں سے کچھ بوجھ نکل کے زمین میں گرتا چلا جا رہا ہے اور ان میں سے کچھ تھکاوٹ، کچھ ٹینشن ہوا میں بخارات بن کے ایویپوریٹ ہو رہی ہے اور آپ کی ٹانگیں، پاؤں ہلکے 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 ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح تصور محسوس کریں کہ یہ ریلیکسیشن آہستہ آہستہ آپ کے اوپر جسم میں آ رہی ہے. آپ کا ایبڈومن ریلیکس، ہلکا ہو رہا ہے. اپنی کمر کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنی لوور بیک کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنی اسپائن کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنی اپر بیک کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنی چیسٹ کو ڈھیلا چھوڑ دیں. اپنی چیسٹ کو اتنا ڈھیلا چھوڑ دیں کہ آپ کی سانس مزید ریلیکس ہو جائے، مزید ریلیکس ہو جائے. تصور کریں، محسوس کریں کہ آپ بالکل، آپ کا پورا جسم ریلیکس ہو چکا ہے، ایزی ہو چکا ہے، پرسکون ہو چکا ہے. اپنے شولڈرز کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنی گردن کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے بالکل سر کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے فیس کو ریلیکس کر دیں، فیس کی سکن کو ریلیکس کر دیں. اپنی آنکھوں کو ڈھیلا چھوڑیں، آنکھوں کو ریلیکس ہونے دیں. اپنے سر کے اوپر والے حصے، ٹاپ آف دی ہیڈ کو ریلیکس کریں، بیک آف دی ہیڈ کو ریلیکس کریں، فرنٹ ہیڈ کو، فور ہیڈ کو ریلیکس کریں. بالکل ٹھیک. اسی طرح اپنے سر کے اندر اپنا جو آپ کا دماغ ہے، آپ کا ذہن ہے، اپنے ذہن کو ایک دم اس طرح ڈھیلا چھوڑیں کہ آپ کی پوری باڈی ریلیکس ہو جائے. جیسے ہی آپ اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں، اس کی ریلیکسیشن آپ اپنے پیروں تک محسوس کریں، اپنے شولڈرز، اپنے بازو، اپنے ہاتھوں تک محسوس کریں. اپنے دماغ کو ایک دفعہ پھر اتنا ڈھیلا چھوڑ دیں کہ آپ کے دماغ کے ڈھیلا کرتے ہی آپ کی پوری باڈی، اعصاب، مسلز، نروز ایک دم ریلیکس ہو جائیں. ہیڈ ٹو ٹو آپ کا جسم بالکل ریلیکس ہو جائے. آپ کی توجہ میری آواز کے ساتھ ہے، آپ میری آواز پہ فوکس کر رہے ہیں. آپ کا لاشعور میری آواز کے ساتھ مراقبہ کرتا چلا جا رہا ہے، بہتا چلا جا رہا ہے. آپ کا توجہ، آپ کی فوکس صرف اور صرف میری آواز کے اوپر ہے.
اس کے علاوہ کوئی آواز آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، کوئی موومنٹ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. آپ کا یہ خوبصورت کنیکشن میری آواز کے ساتھ بنا رہے گا، اور آپ یہ خوبصورت مراقبہ بغیر کسی ڈسٹربنس کے کمپلیٹ کر پائیں گے. آپ کا ذہن میری آواز کے ساتھ ٹیون ہو چکا ہے، اس کے ساتھ خوبصورت کیفیات میں بہتا چلا جا رہا ہے. آپ کا لاشعور میری آواز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ خوبصورت مراقبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. آپ کا لاشعور تیار ہے کہ وہ میری آواز کے ساتھ، میری گائیڈڈ آڈیو کے ساتھ، گائیڈڈ میڈیٹیشن کے ساتھ وہ تمام کیفیات کو بھرپور ایموشنز، فیلنگ، کیفیات کے ساتھ انجوائے کر پائے گا، جس کی ٹھنڈک، جس کی راحت آپ اپنے دل تک محسوس کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح اپنی توجہ میری آواز کے ساتھ رکھیں، اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، بے خود ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں، اپنا کنٹرول اپنے ذہن کے اوپر سے اٹھا لیں، اپنے ذہن کو آزاد کر دیں. آپ کو اپنے ذہن پہ اپنا کنٹرول رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ذہن کو آپ میری آواز کے ساتھ ٹیون کر دیں، لنک کر دیں، اس کو الاؤ کر دیں کہ وہ صرف اور صرف میری آواز کے ساتھ یہ خوبصورت مراقبہ کرے. آپ کو بالکل اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہوش و حواس میں رکھیں، کانشیس رکھیں، ذہن کو ایکٹیو رکھیں. بالکل اپنے ذہن کو آزاد کر دیں، بے خود ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں، اور اس خوبصورت مراقبے کی کیفیت سے محظوظ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تصور اور محسوس کریں کہ آپ خانہ کعبہ کے سفید سنگ مرمر والے فرش کے اوپر موجود ہیں، ننگے پیروں کے ساتھ خانہ کعبہ کے فرش پر، سفید سنگ مرمر کے فرش پر آپ کے دونوں پیر موجود ہیں. اپنے پیروں کی طرف، نیچے فرش کی طرف دیکھیں تو اس سفید سنگ مرمر کی روشنی کو، اس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں محسوس کر سکتے ہیں. اپنے پیروں کی طرف دیکھیے، آپ کے پیر خانہ کعبہ کے فرش پر سفید سنگ مرمر پر موجود ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ وہیں موجود رہیں اور اپنا سر اٹھا کر، اپنی نظر اٹھا کر سامنے دیکھیے. سامنے اونچی سی کعبہ کی بلڈنگ ہے، جس کی اپنی ایک حلاوت ہے، اپنا ایک رعب ہے، اپنا ایک جلال ہے، اور اپنا ایک جمال ہے. اللہ کی موجودگی کا احساس ہے، اپنائیت کا احساس ہے. جب ہم نظر اٹھا کے سامنے دیکھتے ہیں تو کعبہ کی اونچی سی بلڈنگ، اس پہ کالا غلاف کعبہ، اس کالے رنگ میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ہمارے تمام غم ایبزارب کر لیتا ہے، ہماری ٹینشنز ایبزارب کر لیتا ہے، ہماری تھکاوٹ کو ایبزارب کر لیتا ہے، ہماری سائیکولوجیکل بیگیج کو ایبزارب کر لیتا ہے، ہماری ایموشنل ڈسٹربنسز کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے، ہمیں بالکل ہلکا 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 کر دیتا ہے. اس یقین کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ آپ غلاف کعبہ کو دیکھیے محبت کے ساتھ. جیسے جیسے آپ اپنی نظر غلاف کعبہ پہ رکھیں گے، آپ کو اپنے اندر راحت، سکون، فریشنس سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوگی. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جیسے جیسے آپ کی آنکھیں غلاف کعبہ پہ مرکوز رہیں گی، آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کے اندر سے کوئی بوجھ کھینچ کے نکالا جا رہا ہے، کوئی ڈسٹربنس، کوئی تھکاوٹ ایک دم پل آؤٹ کی جا رہی ہے، اور آپ بالکل ہلکے، بالکل ریلیکس، بالکل لائٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ اس فریکوینسی پہ ٹیون ہوتے چلے جا رہے ہیں جہاں سے یہ مراقبہ اور بھی خوبصورت ہو جائے گا، اور بھی زبردست انوارات حاصل ہوں گے ہمیں. ایکسیلنٹ. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم بڑھا کر اس مطاف کعبہ میں چلنا شروع کریں. جیسے جیسے آپ ایک ایک قدم آگے رکھیں گے، اس فرش کی ٹھنڈک آپ کے پورے جسم میں سرایت کر جائے گی. ہر قدم کے ساتھ ایک نئی ٹھنڈک، ایک نئی راحت آپ کو اپنے سر تک محسوس ہوگی، اپنی آنکھوں تک محسوس ہوگی. آپ اپنا پیر فرش پر رکھیں گے اور آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوگی. آپ اپنا پیر فرش کعبہ پہ رکھیں گے
اور آپ کو اپنے دل میں راحت محسوس ہوگی. اس کی نورانیت آپ کو اپنے وجود میں محسوس ہوگی، اپنے دل میں، اپنے نفس میں، اپنی روح میں محسوس ہوگی. تصور اور محسوس کریں کہ جیسے جیسے آپ ایک ایک قدم اس خوبصورت فرش کعبہ پر، سفید سنگ مرمر پر آہستہ آہستہ ایک ایک قدم آگے رکھ رہے ہیں، آپ کے ہر قدم کے ساتھ آپ کے گناہوں کا بوجھ یہ فرش کعبہ ایبزارب کر لیتا ہے، اپنے اندر کھینچ لیتا ہے. جیسے ہی آپ ایک قدم رکھ کے اٹھاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کچھ بوجھ زمین میں چلا گیا. یہ ہمارے کمزور اعمال کا بوجھ ہے، ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں کا بوجھ ہے، جو ہمارے ایک ایک قدم کے ساتھ فرش کعبہ اپنے اندر ایبزارب کیے جا رہا ہے، ہمیں پیور کرتا چلا جا رہا ہے، ہمیں کلینز کرتا چلا جا رہا ہے. آپ ہر قدم کے ساتھ مزید پیور، مزید ریلیکس، مزید لائٹ، مزید نورانی، مزید ٹرانسپیرنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایکسیلنٹ. آپ کے ہر قدم کے ساتھ آپ کا سر ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کے ہر قدم کے ساتھ آپ کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کے ہر قدم کے ساتھ آپ کا دل لائٹ خوبصورت ہو جاتا ہے، آپ کے ہر قدم کے ساتھ آپ کی سانس مزید رواں، مزید خوبصورت ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں آپ یہ تصور کریں اور محسوس کریں کہ جیسے جیسے آپ اس فرش کعبہ پہ سانس لے رہے ہیں، آپ کے ہر سانس کے ساتھ جیسے ہی آپ سانس اپنے اندر لیتے ہیں نور آپ کے اندر بھر جاتا ہے. آہستہ آہستہ گہرے لمبے سانس لیجئے سکون کے ساتھ. آپ کے ہر سانس کے ساتھ آپ کے اندر نور بھر جائے گا، آپ کے ہر سانس کے ساتھ آپ کے اندر نورانیت بھر جائے گی، آپ کا اندر انر سیلف معطر ہوتا چلا جائے گا. آپ کے لنگس، آپ کا سینہ، آپ کا دل. محسوس کریں کہ ہر سانس کے ساتھ آپ کے دل کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. محسوس کریں کہ ہر سانس کے ساتھ آپ کی روح کا، آپ کے نفس کا قد بڑا ہو جاتا ہے. یہاں اتنی نورانیت ہے کہ آپ کا پورا وجود، آپ کا نفس، آپ کا جسم، آپ کی سکن نور سے بھر چکا ہے. آپ سانس اندر لیتے ہیں تو بھی بہت سے رنگوں کا نور آپ کے اندر جاتا ہے. آپ سانس باہر لیتے ہیں تو بھی وہی نور خوبصورت رنگوں کے ساتھ واپس آتا ہے. اللہ کے نور کے رنگ آپ کے نفس میں، آپ کے جسم میں، آپ کی رگوں میں، آپ کے خون میں سرایت کر چکے ہیں. آپ پیور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تصور اور محسوس کریں کہ جیسے جیسے آپ اس مطاف کعبہ پہ آہستہ آہستہ آگے چل رہے ہیں آپ اتنے لائٹ ہو چکے ہیں، آپ کا وجود اتنا لائٹ ہو چکا ہے کہ وہاں کی ہوا آپ کو اپنے جسم کے اندر سے کراس ہوتی محسوس ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ آگے چلتے ہیں ہوا آپ کے جسم کے اندر سے گزر کے دوسری طرف نکل جاتی ہے، جیسے ایک جالی دار کپڑے میں سے ہوا گزرتی ہے. آپ اتنے لائٹ، اتنے پیور ہو چکے ہیں کہ آپ کے ہر قدم کے ساتھ وہاں کی پر نور ہوا آپ کے اندر سے گزر کر دوسری طرف جاتی ہے، اور اس پروسیس میں آپ کے پورے وجود کو مزید کلینز کرتی ہوئی جاتی ہے. جیسی یہ پر نور ہوا آپ کے اندر سے گزرتی ہے، آپ کے جسم کے اندر سے، آپ کے وجود کے اندر سے ہر کمزوری، ہر کوتاہی، ہر کمی، ہر گناہ، ہر نیگیٹیوٹی کو اپنے ساتھ واش کر کے دوسری طرف لے جاتی ہے، اور آپ مزید ٹرانسپیرنٹ، مزید پیور، مزید پیور، مزید روحانیت کی طرف جاتے جا رہے ہیں. آپ پیور ہو چکے ہیں، نور سے بھر چکے ہیں. آپ اس خوبصورت فریکوینسی پر موجود ہیں جس پہ ہم اور زیادہ خوبصورت اور دلچسپ مراقبہ کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اپنی نظر وہیں کعبہ کے فرش پر موجود اسی ریلیکسیشن کے ساتھ اپنی نظر غلاف کعبہ کی طرف اٹھائیے. غلاف کعبہ پر سیلف پرنٹ میں اللہ، لفظ اللہ بہت دفعہ لکھا ہوا ہے.
اس کالے رنگ کے سیلف پرنٹ پہ لفظ اللہ لکھا ہوا بہت بھلا، بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ نے اپنی نظر اس غلاف کعبہ پہ مرکوز کی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کالا رنگ، یہ غلاف کعبہ زندہ ہے، جیتا جاگتا ہے، اور جیسے ہی آپ اس غلاف کعبہ کو دیکھتے ہیں آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، جیسے وہ آپ کے اندر اپنی انرجی بھیج رہا ہے، آپ کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنی توجہ لفظ اللہ پہ رکھیں۔ غلاف کعبہ پہ لفظ اللہ بہت دفعہ لکھا ہے، جتنی دفعہ وہ لفظ اللہ لکھا ہے وہاں پہ، وہ ہر لفظ اللہ ایک سورس ہے انرجی کا، کمیونیکیشن کا۔ وہ تمام نام مبارک، اسم ذات الہی، لفظ اللہ آپ کی طرف مخاطب ہیں، ان کی توجہ آپ کی طرف ہے۔ اور لفظ اللہ، اسم ذات کی توجہ کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا رنگ بھر رہا ہے۔ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ تصور کریں اور محسوس کریں کہ یہ لفظ اللہ آپ کے اندر کچھ انرجی ٹرانسفر کر رہا ہے، آپ کو کچھ کشش محسوس ہو رہی ہے، اس سے آپ کو کچھ اپنائیت محسوس ہو رہی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس کشش میں بہہ جائیں، اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیں، اور یہ لفظ اللہ آپ کو جہاں لے جاتا ہے آپ چلے جائیں۔ تصور کریں اور محسوس کریں کہ جتنی دفعہ لفظ اللہ وہاں لکھا ہوا ہے، یہ اسم ذات الہی لفظ اللہ آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑا ہو رہا ہے، وہ زوم ان ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کے قریب آتا چلا جا رہا ہے، آپ کی بصیرت کھل گئی ہے، آپ کی باطنی نظر کھل گئی ہے، اور آپ اپنی باطنی نظر سے، اپنی بصیرت سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لفظ اللہ کا سائز بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، زوم ان ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت سارے لفظ اللہ آپ کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی توجہ غلاف کعبہ پہ مرکوز ہے، آپ ایک بے خودی کی کیفیت میں ہیں، غلاف کعبہ پہ نقش، اللہ کا نام، لفظ اللہ آہستہ آہستہ کر کے ان کا سائز بڑا ہو رہا ہے، وہ زوم ان ہو رہے ہیں، وہ آپ کے قریب آ رہے ہیں، اور جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی مزید کبریائی کی کیفیت کا احساس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات الہی کی کبریائی، اس کی بڑائی آپ کو اور زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ یہ تمام لفظ اللہ زوم ان ہوتے ہوتے ان کا سائز بڑا آپ کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں سما رہے ہیں، آپ کے ذہن میں سما رہے ہیں، آپ کے سینے میں سما رہے ہیں، آپ کے پورے وجود میں یہ لفظ اللہ سماتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو ہر طرف سے لفظ اللہ زوم ان ہوتا اور آپ کی طرف آتا نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے۔ اور تم جس طرف دیکھو اللہ کا چہرہ ہے، اور تم جس طرف دیکھو اللہ کا چہرہ ہے، ہر طرف سے لفظ اللہ، اس میں ذات الہی زوم ان ہوتا ہوا، سائز بڑا ہوتا آپ کی طرف آ رہا ہے، اور جیسے جیسے آپ قریب آتے ہیں آپ کی کشش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپ کی روح کی کشش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپ کی کیفیت میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ ہلکی سی اونچی ہو کر یہ گواہی دیتی ہے کہ لبیک اللہم لبیک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر طرف موجود ہے، اپنی تمام انوارات کے ساتھ، اپنی تمام روحانیت کے ساتھ، اپنی تمام ہلاوت کے ساتھ، محبت، رحمت کے ساتھ۔ اب آپ تصور محسوس کریں کہ یہ لفظ اللہ ہر طرف سے زوم ان ہو کر جو آپ کی طرف آ رہا ہے، اس کی سپیڈ بہت تیز ہو گئی ہے، اب بہت تیزی سے اس میں ذات الہی ہر طرف سے آپ کے اندر سرایت کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے، آپ مزید بے کیف، بے خود، بے نیاز ہوتے چلے جا رہے ہیں، لفظ اللہ آپ کے اندر سرایت کرتا چلا جا رہا ہے، آپ اس خوبصورت فریکوینسی پر ہیں جہاں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بالکل قریب ہے، آپ ایک پلک جھپکیں گے اور ذات الہی سے آپ کا دیدار ہو جائے، انوار الہی
آپ کے اندر اتر جائیں گے. آپ کو اتنی قربت کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل دیدار الہی قریب ہے، ذات الہی بہت قریب ہے. حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ کی ذات ہر وقت ہمارے اندر، ہمارے باہر، ہمارے دائیں، ہمارے بائیں، ہمارے اوپر، ہمارے نیچے ہر وقت موجود ہے. ہر وقت موجود ہے. ہر وقت موجود ہے. آپ اس خوبصورت فریکوینسی پہ آ چکے ہیں جہاں سے ہم مزید ایک خوبصورت اور مراقبہ کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تصور پر محسوس کریں کہ اب آپ کو یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کی رحمت، یہ اس میں ذات الہی، یہ اللہ کے رنگ کا نور، یہ اللہ کا نام اب آپ کو ایک دم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر والے فرنٹ والے صحن میں لے آئے. تصور کریں اور محسوس کریں کیا مسجد نبوی کے فرنٹ والے، مسجد کے باہر فرنٹ والے فرش پر موجود ہیں. اسی طرح آپ کے ننگے پیر اس فرش کی راحت، اس کی ٹھنڈک محسوس کر سکتے ہیں. آپ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں تو آپ کو اپنے پیر اس خوبصورت فرش پر نظر آئیں گے. آپ اگر نظر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنے والی دیوار نظر آئے گی. تھوڑی سی اپنی نگاہ اور اوپر اٹھائیے تو آپ کو وہ خوبصورت دلکش گنبد خضرا نظر آئے گا جو ہماری طلب ہے، جو ہماری ضرورت ہے، جس کے دیدار کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. یہ گنبد خضرا، اس کے سبز رنگ میں ایک خاصیت ہے کہ یہ بہت روشن رنگ ہے. بہت روشن رنگ ہے. یہ اتنا روشن، اتنا جامع، اتنا چمکدار سبز رنگ ہے کہ اس کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ رنگ آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے اور آپ کی طرف آ رہا ہے. اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں اور یہ تصور کریں کہ گنبد خضرا کا خوبصورت سبز رنگ آہستہ آہستہ آپ کو پھیلتا ہوا، بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، آپ کی طرف آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اس گنبد خضرا میں بھی ایک خوبصورت محبت والی کشش ہے. جیسے جیسے اپنی نظریں اس پہ آپ رکھیں گے آپ کو وہ خوبصورت کشش محسوس ہوگی جو ہم سب کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی نشانی ہے، ان کے امتی ہونے کی نشانی ہے. یہ ہمارے نبی سے تعلق کی گواہی ہے. اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور محسوس کریں کہ آپ اس گنبد خضرا کے اس خوبصورت سبز رنگ میں کھو چکے ہیں. یہ سبز رنگ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے، بڑھنا شروع ہو گیا ہے. یہ گنبد خضرا کا سبز رنگ ہر طرف چھا رہا ہے. اس پوری فضا میں ہر طرف یہ سبز رنگ ہے گنبد خضرا کا. آپ اس وجود میں اتنے کھو چکے ہیں، اس نظارے میں اتنے کھو چکے ہیں کہ آپ کو اپنے وجود کا احساس تک نہیں ہے. آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کا وجود آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پیر، آپ کے ہاتھ، آپ کا جسم آپ کے ساتھ ہے. صرف آپ کی آنکھیں ہیں اور یہ خوبصورت گنبد خضرا کا محبت بھرا سبز رنگ ہے. اس کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی آنکھیں ہیں جو دیدار کے متلاشی ہیں، اور ایک سبز گنبد ہے جو حضور کی نشانی ہے، حضور کے روضے مبارک کا گنبد ہے. اس کا خوبصورت سبز رنگ محبت کی گواہی دیتا ہے، محبت کی نشانی ہے. اس کی یہ کشش، اس کے رنگ کا پھیلنا اور آپ تک پہنچنا، آپ کی آنکھوں میں سمانا، اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے نبی سے موجود ہے، زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے باخبر ہے، ہم پر اپنی توجہ رکھتے ہیں اور ہمیں محبت عطا کرتے ہیں. اس گنبد خضرا کے سبز رنگ کا آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا، آپ کے اندر اس رنگ کا سما جانا، اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا یہ تعلق زندہ ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا. آپ کے دل کی اونچی دھڑکن اس بات کی گواہی ہے
کہ آپ اپنے نبی کے امتی ہیں، خوش نصیب امتی ہیں، پراؤڈ امتی ہیں۔ تصور کریں اور محسوس کریں کہ گنبد خضرا ایک سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ جس طرف نظر دیکھتے ہیں، نظر اٹھاتے ہیں، آپ کو ہر طرف گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ آپ اس کے رنگ میں، اس کی محبت میں، اس کے ربط میں اتنے کھو چکے ہیں، آپ نے وہ خوبصورت فریکوینسی حاصل کر لی ہے کہ آپ کو ہر طرف، آپ کی آنکھوں کو ہر طرف گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ گنبد خضرا کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی آنکھیں ہیں اور ہر طرف گنبد خضرا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے آئی بالز میں بھی گنبد خضرا کی جھلک ہے۔ وہی جھلک آپ کے دل میں ہے، آپ کی آنکھوں میں ہے۔ اس خوبصورت منظر میں صرف آپ کی آنکھیں ہیں اور گنبد خضرا ہے، اس کا سبز رنگ ہے، اس کی نورانیت ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کا عشق ہے، حضور کی رحمت ہے۔ یہ سبز رنگ حضور کی رحمت ہے۔ اپنے ذہن کو آزاد چھوڑیں اور تصور کریں کہ ایک دم یہ سبز رنگ اور زیادہ گاڑھا ہونا شروع ہو گیا، زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ گنبد خضرا بھی ہر طرف زوم ان ہو رہا ہے، ہر طرف سے گنبد خضرا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں ہیں اور ہر طرف گنبد خضرا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں گنبد خضرا پھر رہا ہے، رقص کر رہا ہے، آپ کا دل سرور میں محظوظ ہو رہا ہے۔ آپ ہیں، گنبد خضرا ہے، آپ کا تعلق ہے اپنے نبی سے، محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ اس محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں ابزارب کر لیں، ہمیشہ کے لیے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں ابزارب کر لیں، اور یہ یقین رکھیں، یہ محسوس کریں کہ یہ حضور کی محبت ہے۔ حضور اپنی محبت آپ پہ نچھاور فرما رہے ہیں اور آپ اس کو کھلے دل سے ریسیو کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ گنبد خضرا حضور کی محبت آپ پہ نچھاور کر رہا ہے، آپ کی آنکھیں اس کو ریسیو کر رہی ہیں۔ ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں اور زیادہ نور اپنی آنکھوں میں آنے دیجیے۔ اتنا زیادہ نور آپ کے اندر آ رہا ہے کہ ہر طرف بس ایک رنگ ہے، اور وہ محبت کا رنگ ہے، وہ دیدار کا رنگ ہے، وہ طلب کا رنگ ہے۔ اس کے سوا یہاں کچھ نہیں ہے۔ اسی خوبصورت کیفیت کو محسوس کریں، محسوس کریں، تصور کریں، اس خوبصورت کیفیت میں جئیں، اسی خوبصورت کیفیت میں رہتے ہوئے بند آنکھوں کے ساتھ فرش کعبہ پہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرنٹ فرش پہ گنبد خضرا کا دیدار کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں پہ گنبد خضرا محسوس کرتے ہوئے، اپنے ہر طرف گنبد خضرا کا رقص دیکھتے ہوئے، اپنی ہر طرف گنبد خضرا کا رنگ دیکھتے ہوئے، وہ رنگ آپ کے اندر نچھاور ہو رہا ہے۔ اسی خوبصورت کیفیت میں رہیے، اور اسی خوبصورت کیفیت میں وہیں موجود رہتے ہوئے یہ ایک چھوٹے سے نعت کے چند اشعار اسی کیفیت میں سنیے۔ آپ کی توجہ، آپ کا فوکس گنبد خضرا پہ رہے گا۔ کچھ ایسا کر کچھ ایسا کر ہمیشہ نقش رہے رو ہے یار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو ہے یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پرور دیگر آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پرور
دیگر آنکھوں میں کہ جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں بسا ہوا ہے کوئی گل azar آنکھوں میں بسا ہوا ہے کوئی گل azar آنکھوں میں کھلا ہے چاروں طرف لائے زار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رو ہے یار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب یہ تصور اور محسوس کریں کہ آپ روزہ مبارک کی جالی مبارک کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اب سب وہاں پہنچ جائیں اپنے آپ کو روزہ مبارک کی جالیوں کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر تصور میں بھی آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جائیں اور اب آپ نے وہاں اپنی محبت سے اپنی طرف سے کچھ درود پڑھنا ہے حضور کو مخاطب کر کے نظریں نیچے رکھ کر سلام پڑھنا ہے کوئی نعت کا شعر کہنا ہے اپنی طرف سے کچھ عرض کرنی ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے اب میں خاموش ہوں گا اور آپ نے یہ کام خود کرنا ہے اب جہاں حاضر ہیں وہاں میں آپ گفتگو نہیں کر سکتا
آپ نے خود درود سلام نعت پیش کرنا ہے، اور جب آپ کو میری اگلی آواز آئے تو پھر آپ نے مراقبہ ہال میں واپس آ جانا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ واپس اس ہال میں واپس آ جائیں، آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول لیں، آہستہ آہستہ اپنے شعور میں واپس آ جائیں، اپنے اس ہال میں اپنی سیٹ پہ جہاں بیٹھے تھے یہاں واپس آ جائیں، اپنے تصور کو واپس لے آئیں، آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ جب آپ آنکھیں کھولیں گے تو بھی آپ کو اپنی آنکھوں میں گنبد خضرا کا عکس محسوس ہوگا، آپ کو اپنے اندر وہی راحت، وہی آپ کے دل کی دھڑکن جو اس لنک کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، آپ کو اپنی گواہی دے گی کہ وہ لنک آپ کا ابھی بھی قائم ہے۔ جو خوبصورت مناظر آپ نے دیکھے، وہ کیفیات آپ کی آنکھوں میں ابھی بھی محظوظ ہیں، محفوظ ہیں۔ جیسے جیسے آپ اس ہال میں آنکھیں کھولنے کے بعد سانس لیں گے، وہی نور آپ کو اپنے اندر جاتا ہوا محسوس ہوگا، وہی کعبہ کی رونق، کعبہ کا منظر، وہی ٹھنڈک، وہی راحت، وہی گنبد خضرا کا محبت بھرا رنگ، عشق کا رنگ، حضور کی نظر خاص کا رنگ آپ کو اپنی سانسوں کے ساتھ اندر جاتا محسوس ہوگا۔ آپ کو اپنی آنکھوں میں وہی لذت، وہی راحت، وہی گنبد خضرا کا رنگ محسوس ہوتا رہے گا۔ جب جب آپ حضور کا ذکر کریں گے، حضور کا نام سنیں گے، درود شریف پڑھیں گے، آپ کو یہی گنبد خضرا کا عکس، یہی کیفیت، یہی محبت، یہی دل کی گرمائش محسوس ہوگی۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آمین، آمین، آمین۔